پچھلے 3 گھنٹوں سے ہر کوئی بچوں کو واعظ و نصیحت کر رہا ہے. بچے تو بچے، بڑوں کا بھی بھیجا فرائی نظر آ رہا ہے. سارے پلپلے بیٹھے ہوئے، تھکے ہوئے، درماندہ، ناتواں، مفلوق الحال، اور ہر کوئی دل میں دعا کر رہا ہے کہ کب یہاں سے جان چھوٹے اور اپنا لخت جگر اپنی بغل میں تھامے اور گھر روانہ ہو. یقیناً بچوں کے تربیتی سیمینارز کچھ ناگہانی وجوہات کی بنیاد پر لمبے ہو جاتے ہیں، اگرچہ مختصر ہونے چاہیے، اور اس اختصاریے میں پیرنٹس کو اور بچوں کو جامع میسج کے ساتھ روانہ کر دینا چاہیے. لیکن آپ سب کی ہمت کو داد دی جاتی ہے کہ پچھلے 3 گھنٹے سے بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ آپ لوگ یہاں اس فنکشن میں موجود ہیں. اور بچوں کو تو انتہائی سلام ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کی اکیڈیمک ٹینڈنسیز، تعلیمی استعداد ان کی ابھی اس قدر نہیں ہوئی کہ یہ فکر و فلسفے کی باتیں سنیں، علم و شعور کی باتیں سنیں، عقل و فکر کی باتیں سنیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں بڑی دیر سے آبزرو کر رہا تھا کہ بھلے بچے اساتذہ کے ڈر سے، بھلے اپنی طبعی استقامت کے بدولت بیٹھے ہیں، اور آپ والدین کو بھی سلام ہے کہ اکثریتی والدین صبح سے اب تک بیٹھے ہیں اور اس فنکشن میں ادارے کا ساتھ دے رہے ہیں. بہت شکریہ. بچوں نے اپنی پرفارمنس سے اپنا ہنر تو ثابت کیا ہی کہ ہم واقعی بڑے بریلینٹ، بیٹا تھوڑی سی آواز کم کر دیں، ہم بڑے بریلینٹ اور بڑے باصلاحیت بچے ہیں. بچوں نے ڈیفینیٹلی یہ ثابت کیا. ساتھ ہی ساتھ بچوں کی کارکردگی ان کے اساتذہ کی محنت کی ریپلیکا تھی کہ بچوں نے جس خوبصورتی سے پرفارمنگ آرٹ کو یہاں پیش کیا، یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ان کے اساتذہ، ان کے سکھاری، ان کے ٹرینرز، ان کو تربیت دینے والے واقعی قابل قدر لوگ ہیں، استعداد رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، اور کیپیسٹی بلڈنگ کا ان کے اندر ایک خاص ملکہ ہے. اس لیے کہ دنیا کا سب سے مشکل کام پرفارمنگ آرٹ ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام پرفارمنگ آرٹ ہے. ایکسٹیمپور بولنا، ایکسٹیمپور پرفارم کرنا، فی البدی کسی بھی فن کا مظاہرہ کرنا، یہ بہت مشکل ہے، اور یہ پرفارمنگ آرٹ ہے. اور آج آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو اجرت دی جاتی ہے، جو مزدوری دی جاتی ہے، جو پیمنٹ کی جاتی ہے، وہ پرفارمنگ آرٹ کی جاتی ہے. آپ دیکھ لیں دنیا کے سپر سٹارز ہالی ووڈ میں ہوں، بالی ووڈ میں ہوں، ایک فلم کا جو معاوضہ لیتے ہیں، اس معاوضے کے اگینسٹ 20-22 کروڑ انڈیا کی کرنسی کے حساب سے ٹیکسز دیتے ہیں. تو جو فنکار، جو ہیرو، جو ہیروئن اپنی آمدنی کے اگینسٹ 22 کروڑ 23 کروڑ ٹیکس دے رہا ہو، اٹ مینز وہ کتنے ارننگ کر رہا ہوگا. تو پرفارمنگ آرٹ بہت مشکل ہے، اور اس میں یہ بچے ہائیلی سیلیوٹیبل، ہائیلی اپریشیبل، ہائیلی ریمارکیبل. ایز ویل the people behind the curtain, the people behind the scene, they are teachers. Definitely they are reckon worthy, they are praiseworthy, they are highly appreciated. A round of applause for the teachers as well. سب نے بڑی عقل کی باتیں کر لی. میں نے صرف 5-7 منٹ آپ کے لینے ہیں، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. جتنا بھیجا آپ کا فرائی ہو چکا ہے، اس کو اور فرائی نہیں کریں گے انشاءاللہ. پہلی بنیادی بات، اپنے بچوں کی عزت کرنا شروع کر دیں. اگر آج آپ اپنے بچوں کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ یقین کریں گے یہ دنیا کے سب سے کامیاب انسان بنیں گے. دنیا کی سب سے کامیاب ریاست، دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک، دنیا کی پاورفل سٹیٹ آج اسرائیل ہے، جس سے ہمیں نفرت کرنا سکھایا جاتا ہے. ضرورت نہیں ہے، اسلام ایسے سبق نہیں دیتا. اسرائیل دنیا کا سب سے کامیاب ملک ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اسرائیلی شخص اپنے بچے کو اپنے باپ سے زیادہ عزت دیتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل میں کوئی بچہ فیل نہیں ہوتا، اسرائیل میں کوئی بچہ ناکام نہیں ہوتا، اسرائیل میں کوئی بچہ کاروبار میں ناکامی نہیں. ریزن کیا ہے؟ کہ جب بچہ اپنا پروگرام بتاتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، والدین، اس کے رشتہ دار، اس کے کلاس میٹس، اس کے ٹیچرز، اس کے بھائی بندی اس کو پش کرتے ہیں کہ یس آپ کر لو گے. اور بچوں کو ڈانٹتے نہیں، بچوں کو مارتے نہیں، بچوں کو گالی گلوچ نہیں کرتے،
ان کو ڈسریسپیکٹ ڈسگریسفل نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں وہ سیلف اسٹیمڈ بچے بنتے ہیں اور کامیاب بنتے ہیں۔ اسرائیل کا گزٹیئر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے اگینسٹ کوئی چارجز ہوں کرائمز کے، کہ کسی کے خلاف کوئی مقدمہ عدالتوں میں چل رہا ہو، جرائم کی کوئی فہرست نہیں، کوئی شخص ناکام نہیں، کوئی شخص مجرم نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم مسلمان ہیں، حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں احادیث کے؟ بعثت معلمہ بعثت لأتم مکارم الاخلاق، میں تو استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں آپ کے اخلاق سنوارنے آیا ہوں۔ لیکن اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہم دنیا کے چوروں میں مشہور ہیں، پاکستان دنیا کے مجرموں میں مشہور ہیں، دنیا کے انتہا پسند اقوام میں مشہور ہیں۔ نام لیوا کس کے ہیں؟ کائنات کی سب سے بڑی ہستی، دنیا میں کوئی اور مذہب نہیں اسلام کے علاوہ، یہ چیز ذہن میں رکھ لیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی مذہب ہے اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکمیل کو تشریف لائے، پچھلے تمام انبیاء تمہیدی طور پر خدا کا حکم لے کر آئے، دین ایک ہی رہا، اس دین اسلام۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ مخاطب ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تکمیل کے لیے تشریف آئیں، اور خدا کو وہ محبوب مذہب ہے، پسندیدہ مذہب۔ ہم اس کے فالورز اپنے بچوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، اپنے بچوں کی بے عزتی بھی کرتے ہیں، ہم منافق بھی ہیں، ہم چور بھی ہیں، ہم انسانیت کی تذلیل بھی کرتے ہیں، اور دنیا میں بدنام ترین قوم اگر کوئی ہے تو وہ پاکستانی ہے۔ یہ منافقت ہے۔ اس منافقت کا اوڑھنا بچھونا ہم نے اپنی زندگی میں بنایا ہوا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ ہر وقت سٹریس کا شکار ہے، ہمارا اسٹوڈنٹ ہر وقت سٹریس کا شکار ہے، 90% نمبر لینے ہیں، A+ لینا ہے۔ فلاں سردار صاحب کے بچے نے لاسٹ ٹرم ایگزام میں 92% لیے، آپ نے 93% نہ لیے، تو خبردار۔ ہم اپنے بچوں سے اس فرسودہ نظام تعلیم جو لارڈ میکالے کا نظام تعلیم پاکستان میں پڑھایا جا رہا ہے، گھٹیا نظام تعلیم پڑھایا جا رہا ہے، اس نظام تعلیم میں A+ لینے کے لیے اپنے بچوں سے نفرت کرتے ہیں۔ نو، اپنے بچوں کو ہارنا سکھائیں، اپنے بچوں کو فیل ہونا سکھائیں۔ جب آپ اپنے بچے سے یہ کہو گے کہ بیٹا عامر آپ A+ نہیں لیتے، کوئی بات نہیں، آپ میرے ہی پیارے لخت جگر ہوگے، میرے ہی پیارے بیٹے ہوگے، میں آپ کو اتنی ہی پاکٹ منی دوں گی یا دوں گا، آپ سے اتنا ہی پیار کروں گا، بس سیدھے راستے پر رہنا ہے، اچھے انسان بننا ہے، کوئی بات نہیں جتنے نمبر لے آؤ۔ میں نے لاسٹ عسکری اسکول کے فنکشن میں گڑھی دوپٹہ میں بھی یہ بات کی تھی کہ سن 2022 میں پچھلے سال 2000 بچوں نے خودکشیاں کی پاکستان میں، ایجوکیشنل اکیڈیمک سٹریس کی بنیاد پر ٹینشن لے کر بچوں نے، والدین پیچھے پڑے ہوئے، لٹھ لے کر ڈنڈا لے کر پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ خبردار، آپ نے A+ نہ لیا، ایسی تیسی پھینک دوں گا۔ کیوں پیدا کیا اس کو؟ 7 سال اپنے خلق، اپنے اخلاق، اپنے مینرز، اپنی ثقافت، اپنے ٹریٹس، اپنی اچھی باتیں اپنے بچے کو انکلکیٹ کرو۔ بچے کو کھانا آ جائے، پھل کاٹنا آ جائے، کپڑے پہننا آ جائے، واش روم اٹینڈ کرنا آ جائے، گیسٹ کو اٹینڈ کرنا آ جائے، گھر میں کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے اس کو فیس کرنا آ جائے، بازار سے بچہ سودا لینا سیکھ لے، اس کے بعد اسے اسکول بھیجو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹی گنگا پہلی ہے، ہماری گنگا الٹی پہلی ہے۔ ہم نے پیدا تو بڑی جلدی میں کر دیا، اس کے بعد کوشش ہوتی ہے کہ 3.5 سال کا 3 سال کو ہم پری اسکول میں ڈالیں۔ ایک اماں سے پوچھا، بھائی خدا کی بندی، تمہیں اللہ نے 12 سال کے بعد بیٹا دیا ہے، 3 سال بھی اس کی عمر نہیں ہوئی، 6 اسکول تمہیں چھان مارے۔ اور نہیں جی میری نند کا بچہ جو ہے وہ تو 3.25 سال کا تھا تو اسکول جانے لگ گیا، تو میری جانی کا بچہ تھا۔ میں نے کہا خدا آپ کو عقل دے، خدا آپ کو صلاحیتیں دے، یہ تمہاری اولاد ہے۔ یہ بچہ اگر ماں باپ کے اسلوب، ماں باپ کے اچھے خلق، ماں باپ کی محبت، ان کی خاندانی ثقافت، خاندانی میراث نہیں سیکھتا، آپ نے اسکول میں بیٹھ دیا، اسکول میں تو 5 گھنٹے رہنا ہے، 5 گھنٹے میں استاد نے اس کو اخلاقیات نہیں سکھا دینے۔ معذرت کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی جیب سے 5,000 فیس پے کر دی، 6,000 فیس پے کر دی، 2,000 فیس پے کر دی، اب یہ اسکول کا ٹھیکہ ہے، یہ بچہ سچ بھی بولے، یہ اسکول کا ٹھیکہ ہے، یہ بچہ اچھی اردو بھی بولے، یہ بچہ اچھی انگریزی بھی بولے، یہ بچہ گھر میں بھی بڑا باادب ہو، یہ اسکول کا ٹھیکہ جو کم 2,500 فیس نہیں دے رہا۔ This is a nonsense gesture of life.
ماڈرن ایجوکیشن ڈز ناٹ ایکسپٹ اٹ ایٹ آل. آج کی جدید تعلیم اس کو کبھی تسلیم نہیں کرتی. بچے کی تمام اخلاقی تربیت، بچے کی تمام مینرزم، بچے کے تمام عادات و اطوار یہ ماں باپ کی ذمہ ہے. لیکن ماں باپ کو ٹک ٹاک سے فرصت ملے گی تو ماں باپ بچے کی طرف دیکھے گا نا. ماں ٹک ٹاک میں لگی ہوئی ہے، دودھ نیچے چولہے سے گرا پڑا ہے، بچہ وہاں واش روم میں بیٹھا رو رہا ہے، ماما آ کے مجھے واش کرو. ماں کو ٹک ٹاک سے فرصت ہی نہیں ہے. دنیا میں پاکستان ٹک ٹاک یوز کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے، افسوس کی بات ہے. اور ٹک ٹاک کھول کر دیکھ لو، لہو و لعب جس کو قرآن نے کہا، لہو و لعب، فضولیات، بکواسیات، وہ موجود ہے. اور ہم پڑے ہوئے ہیں ٹک ٹاک کے پیچھے. دودھ ابل جائے، بھاڑ میں جائے، کیا ہو گیا؟ بچہ واش روم میں بیٹھا چیختا ہے، چلاتا رہے، وہ پرابلم. بچہ گھر میں آیا، وہ اپنی ماں سے کہنا چاہتا ہے، کہ ماما آج مجھے ٹیچر نے مارا. اب بچے کا کیتھارسس کب ہوگا؟ بچے کا کیتھارسس تب ہوگا جب ماں اس کا میسج سنے گی. والد کو فرصت نہیں، والدہ کو فرصت نہیں بچے کا سوال سننے کی. وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آج مجھے ٹیچر نے مارا. ہم اپنے ٹک ٹاک میں، اپنے واٹس ایپ میں، اپنے انسٹاگرام پہ اس قدر مہم ہے، گونگے بہرے اندھے بنے پڑے ہیں کہ بچے کا سوال سننا نہیں چاہتے. بچہ جب آپ کا سوال اپنا سوال جب آپ تک نہیں پہنچا پائے گا، بچہ وہ سوال اپنے کسی کلاس میٹ سے کرے گا. ممکن ہے وہ کلاس میٹ بدخلق ہے، لیکن بچے کی انٹرسٹ کو اس نے کیری کر لیا. وہ بچہ اس بدخلق کلاس فیلو کے کلچر پر، اس کی ثقافت پر، اس کے اخلاقیات پر چل پڑا. ماں باپ سے گیا تو اپنے بچوں کے سوالات سنیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں آپ لوگ، اور ہر ایک گلا پھاڑ کے یہ کہتا ہے کہ میں پہلے مسلمان ہوں پھر میں انسان ہوں. بڑی اچھی بات ہے. تو پہلے مسلمان ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق تو دیکھیے کہ امام حسین، امام حسن علیہ السلام کو اپنی کمر پر لادے گھوڑے بن کر کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ گھر میں آرام فرما رہی ہے، ان کو اٹھانا گوارا نہیں کرتے. اور ہم ایسے شوہر ہیں، میں ایسا شوہر ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ میں پھگارتا ہوں اور گھر میں داخل ہوں، میری بیگم بھی مجھ سے ڈر جائے، میری اولاد بھی ڈر کے کولے کھدرے میں چھوٹے ہیں. یہ کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں آپ؟ یہ میں کیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورۃ الممتحنہ گلا پھاڑ پھاڑ کے آپ کو کہہ رہی ہے کہ سب سے بہترین راستہ رسالت مآب کا ہے. جناب رسالت مآب کا راستہ وہ ہے. ہم گھر میں فرعون اور تھانے دار بنے ہوئے باپ جب گھر میں آتا ہے بچہ چھوٹ جاتا ہے کہ ابا کوئی بات نہ کرتے. ماں کو بچہ بہت چاپلوسانہ انداز میں مخاطب کرتا ہے. ماں کے منہ کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ سیدھی طرح انسان کی طرح جواب دے نہ دے. یہ بالکل لٹرلی سچی بات کر رہا ہوں. آپ کا بچہ جب گھر میں اکھڑنا شروع ہو جائے، بدتمیزی کرنا شروع ہو جائے، آپ اس کو گلے لگائیں. آپ یقین کریں گے آپ 2 دن گلے لگائیں گے، جادو کی چٹی دیں گی، تیسرے دن آپ کا بچہ آپ سے ہر کام پوچھ کر کرے گا. لیکن آپ کا بچہ جب گھر میں اکھڑنا شروع ہوتا ہے، آپ کا بچہ جب گھر میں اکھڑنا شروع ہوتا ہے، ریٹیلیٹ کرتا ہے، ریبیلیس ایٹیٹیوڈ پیش کرتا ہے، ہم قطعی یہ نہیں سوچتے کہ اس بچے کے ساتھ پرابلم کیا ہے. خدا کے بندو، انسان یہ 6 فٹ کا 5 فٹ کا یہ جو قالب ہے اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر ایک ہی وائٹل فورس ہے، وہ ہے روح. وہ یہ گوشت نہیں ہے، یہ خون نہیں ہے، یہ ہڈیاں نہیں ہے، یہ کپڑے، یہ بال نہیں ہے، وہ روح ہے. وہ روح تڑپ رہی ہے اپنی ماں کی محبت کے لیے. وہ روح تڑپ رہی ہے کہ استاد مشفقانہ نظر سے دیکھے. ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی تربیت میں رہتے ہیں. فرماتے ہیں اپنی بایوگرافی میں کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھ پر نہیں جھڑکے. ایک دفعہ کا مجھے واقعہ یاد ہے کہ میں کسی کام سے گیا اور مجھے تاخیر ہو گئی تو جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا یا انیس. انس سے اس کو انیس چھوٹا سگا بنا دیا، کچھ بھی نہیں کہا. یہ ہے ہمارے نبی، جن کے ہم فالوورز ہیں، جن کے ہم پیروکار ہیں. محبت کا اور شفقت کا اور انسانوں پر رحم کرنے کا اس قدر بڑا
ہمدرد اگر کوئی دنیا میں کائنات میں آئے تو جناب رسالت ماں نصیب ہے. لا تثریب علیکم اليوم. ہندہ کہاں رہی ہے کہ آج فتح مکہ ہو گیا, میری خیر نہیں, میں نے سیدنا حمزہ کا کلیجہ چبا دیا تھا, مجھے تو آج ٹوٹے ٹوٹے کر دیں گے. لیکن ہندہ کے لیے بھی کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم, آج کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا. یہ محمد رسول. ہم اپنے بچوں سے انتقام لیتے ہیں. پچھلے دنوں کے پی میں ایک باپ نے اپنے بچے کو مار مار کے ہلاک کر دیا. وجہ کیا تھی؟ تھوڑے سے پیسے اس نے باپ سے چرا لیے. آپ کی اولاد ہے, اس کو مارو گے تو کیا ہوگا؟ اپنا نقصان کرو گے. اس لیے ایجوکیشن سٹریس کا نام نہیں ہے, ایجوکیشن A+ لینے کا نام نہیں ہے, ایجوکیشن ریس میں دوڑنے کا نام نہیں ہے جو ہم دوڑانے چلے جا رہے ہیں لٹ لگا کر بچوں کے پیچھے. ایجوکیشن ایک اچھا انسان بنانے کا نام ہے. بچہ آ کر گھر میں کہے ماما آج آپ کے کپڑے بہت پیارے پڑے ہوئے ہیں, یہ ایجوکیشن ہے. بچہ آ کر گھر میں کہے ماما آپ نے سبزی بہت اچھی بنائی ہے, میں بڑے مزے سے کھایا, یہ ایجوکیشن ہے. گھر میں مہمان آئے, بچہ اس کو ڈیل کر سکے, یہ ایجوکیشن ہے. بچہ مارکیٹ میں جائے, 20 روپے کلو آلو, اس کو 50 روپے دینے, جب بچہ آرگیومنٹ کرے کہ فلاں شاپ پہ 20 روپے کلو آلو مل رہے, آپ کی سوچیں مجھے 50 روپے دے رہے, یہ ایجوکیشن ہے. بچہ سڑک کراس کرنے لگے, وہ دائیں بائیں دیکھے کہ کوئی گاڑی تو نہیں مجھے کچل دے گی, یہ ایجوکیشن ہے. بچہ موٹر سائیکل پر بیٹھے اس نظریے سے بیٹھے کہ پیچھے میری ماں میرا باپ میری بہنیں میری منتظر ہیں, میں نے اس کو ہیلی کاپٹر یا F-16 بنا کر نہیں چلانا, میرے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں, یہ ایجوکیشن ہے. اب جب آپ بچے کی بات ہی نہیں سنیں گے, ٹک ٹاک پہ مگن رہیں گے, اس کے جو کتھارسس نہیں ہوگا, ٹیچر نے اسکول میں اس کو 4 تھپڑ مارے, وہ بچہ دکھی ہے, وہ اس دکھ کا مداوا چاہتا ہے. اب گھر میں بھی ماں نے اس کو کڑوی کسیری سنا دی, بچہ نے کیا کرنا ہے, موٹر سائیکل پر کیک لگانی ہے, گھر سے نکلتا ہے 70-80 کلومیٹر کی سپیڈ پر نکلنا, اور سڑک پر جا کر کسی ٹرک میں, کسی بس میں, کسی وین میں موٹر سائیکل مار دے گا جا کے. اور ہماری سوسائٹی کے یہ زندہ نوشنز ہیں, ان سے آپ نظر نہیں چرا سکتے. اخبار مت کھولیں, ٹی وی دیکھیں, انٹرنیٹ دیکھیں. روزانہ پاکستان میں, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, روزانہ پاکستان میں 1000 سے زیادہ انسان سڑک کے حادثوں میں قتل ہو رہے ہیں. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ہم نے بچوں کی پوری تربیت کی, یہ نہیں کہا بیٹا میری جناب تم ہو, میری محبت تم ہو, تم نہیں رہے تو میں مر گئی. جب یہ سبق آپ بچے کو دیں گے, وہ ایک ذمہ دار شہری بنے گا کہ میری ماں مجھ سے محبت کرتی ہے, میرا باپ مجھ سے, میں اپنی ماں کا محبوب ہوں. یہ باور کرائیں اپنے بچوں کو کہ آپ ہمارے محبوب ہو. آپ یقین کریں گے آپ کی اولاد دنیا کی کامیاب ترین انسان ہوگی. اور ان سے پوچھیں کہ بیٹا کیا بننا ہے, ماں تو ان پر مسلط کریں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, سائنٹسٹ بننا ہے, یہ بننا ہے, جدھر جاؤ بیٹا بنو کامیاب انسان بنو. یہ کچھ میسیجز تھے پیرنٹس کو, امید ہے اچھے بچوں کی طرح یہ ساری باتیں اپنے گھروں میں لے کر جائیں گے اور اپنے بچوں پر امپلیمنٹ کریں گے.